اب آپ سنیے، مذہب ہے کیا؟ ریلیجن ہے کیا؟ مذہب ہے اپنے نفس کا کنٹرول. پورا تھیم اگر آپ ایک جملے کے اندر سمیٹ کے لانا چاہیے ریلیجن کا، تو ریلیجن ہے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول. اگر آپ کو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول ہے تو آپ حرام سے رکیں گے اور واجب کریں گے. اس لیے کہ واجب کی ادائیگی ضروری ہے مگر اس میں تھوڑی زحمت بھی ہے. حرام بہت بری چیز ہے مگر اس میں تھوڑی لذت بھی ہے. دیکھیے، نماز صبح پڑھنا واجب ہے، نماز کو قضا کرنا حرام ہے، لیکن اس واجب کے لیے تھوڑی سی حرام کی قربانی دے کے اٹھنا بھی پڑے گا، اور اس وقت اٹھنا تھوڑا بھاری پڑے گا، اور اس وقت پڑھ کے سو رہنے میں لذت ہے. اگر آپ کو اپنے نفس کے اوپر قابو ہے تو آپ اس تھوڑی سی تکلیف کو اٹھائیں گے اور اس تھوڑی سی لذت اور پلیجر کو چھوڑیں گے اور واجب کو ادا کریں گے اور حرام سے بچیں گے. اور اگر آپ کو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے تو آپ اس پلیجر کو نہیں کھوئیں گے اور اس تکلیف کو نہیں اٹھائیں گے. نتیجے کے طور کے اوپر واجب ترک ہوگا اور حرام کے مرتکب ہوں گے. اب یہاں سے لے کے ہر مذہب کے ہر اسپیکٹ کو آپ یوں ہی دیکھتے چلے جائیے. آپ جتنا کہتے چلے جائیے گا میں اس طرح ایکسپلین کرتا چلا جاؤں گا. ایمانداری اچھی چیز ہے مگر ایمانداری کے اندر پیسہ چھوڑنا پڑتا ہے. یہ رقم ہم بہت آرام سے کھا سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر پکڑ نہیں ہے، مگر ناجائز ہے. تو عزیزان گرامی، ایمانداری تو اچھی چیز ہے مگر ایمانداری کے لیے اچھے بڑے نوٹوں کی گڈیوں کو پیچھے ہٹانا پڑتا ہے، اور بے ایمانی میں وہ پریشر ہے کہ وہ پیسہ مل جائے گا. اینڈ سو آن. اس طریقے سے آپ مثالیں دیکھتے چلے جائیے، آپ کو سب کچھ مل جائے گا. تو مذہب جو ہے وہ نفس پر کنٹرول کا نام ہے. اگر آپ کو اپنے نفس پر کنٹرول ہے تو آپ مذہب کے اچھے فالوور بنیں گے، اور اگر آپ کو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے تو آپ مذہب کے اچھے فالوور نہیں بنیں گے. اب بعض جب چلو میں پانی لے کے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کی اعلیٰ مثال دکھا رہے ہیں کہ 3 دن کا پیاسا 34 برس کا جوان دن بھر کا لڑا ہوا شام کے قریب دریا میں اترتا ہے، پانی چلو میں لیتا ہے، دل کتنا چاہ رہا ہوگا اس پانی کو پی لینے کے لیے، لیکن اس کو اپنے نفس پر کتنا کنٹرول ہوگا کہ ویسے دریا سے پیاسا نکالا ہوگا. یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا کہ چلو میں پانی لے کے مار دیا دریا کے منہ. یا باس بتا رہے ہیں کہ لشکر الہی کا کمانڈر کیسا ہوتا ہے. یہ حضرت عباس وہ بہادر تو تھے ہی، اس نے کیا کہنا سنا ہے. وہ فصیح و بلیغ کتنے تھے، بس بات تمام کر رہا ہوں میں. ان کی زبان میں کتنی طاقت ہے. آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا مجلسوں میں کہ شبر لعین آیا تھا عاشور کی رات امان نامہ لے کے، اور جناب عباس نے لعنت بھیج کے اس کو بھگا دیا. یہ واقعہ عام واقعہ ہے، ہر ایک بیان کرتا ہے، ہر ایک پکتا ہے جو سنا ہوا اور سینکڑوں دفعہ کو سنا ہوا. لیکن کہا کیا؟ رات کو جو دشمن کے لشکر میں وار اسٹریٹجی بن رہی تھی، ہر اسکیم اس جملے کے ساتھ فیل ہو جاتی تھی کہ مگر ادھر عباس بھی تو ہیں. جو ان کے جنرلز بیٹھے ہوئے تھے، جو ان کے افسران فوج بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو بھی نقشہ بناتے تھے، جو بھی پلان بناتے تھے، اس کے بعد جب یہ جملہ آتا تھا کہ مگر عباس، وہیں سے وہ اسکیم بدلنا پڑتی تھی. تو بھی یوں کرو عباس. تو شبر نے اس وقت کہا کہ مجھے ایک کوشش کرنے دو، شاید میں کامیاب ہو جاؤں. انہوں نے کہا ہاں بہت بہتر، تم جاؤ. اور یہ ملعون وہاں سے آیا اور اس نے آواز دی جو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس نے حضرت عباسی کو پکارا مگر جناب عباس نے جواب نہیں دیا. اس کو امام نے حکم دیا کہ بھیا جا کے دیکھو تو کہتا کیا ہے. تو حکم امام سے آئے. جب امام نے حکم دیا جب آئے، ویسے نہیں آئے. کہا بھائی کیا کہتے ہو، کیا بات؟ تو یہ اصل میں رشتہ داری کیا تھی، بس کیوں آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے
ایک برادری ہوتی ہے لمبی قبیلہ، اور اس کے اندر جیسے علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، یہ جیسے دیہاتوں میں یا قصبوں میں کوئی اس دیہات کی لڑکی بھی آ کے کہیں چلی جاتی ہے تو جو ہے وہ اپنے کو رشتہ دار کہتا ہے ان بچوں کا، ان کو بھائی ہم تمہارے ماموں ہیں اس لیے کہ تمہاری ماں ہمارے دیہات کی تھی، اس طریقے کا معاملہ تھا۔ تو اس نے آن کے اسی کا حوالہ دیا اور نے کہا کہ تم تو ہمارے رشتہ دار ہو، ہم تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان لائے، اور جتنا بڑا ہوگا کہو جو کچھ کہو تمہارے لیے یہاں جا جاؤ۔ تو یہ تو آپ نے ہمیشہ سنا کہ حضرت عباس نے لعنت بھیج کے اس کو بتا دی۔ میں کہا فرمایا کیا؟ تو وہ ایک جملہ سن لیجیے اور میں مجلس کو محفل کو تمام کر دوں، اس لیے کہ وقت بہت ہو گیا۔ فرمایا کیا وہ سن لیجیے۔ جملہ جو جناب عباس نے اس سے کہا ہے وہ جملہ میں نے یاد کر لیا ہے، وہ ایگزیکٹ وہی جملہ سنا رہا ہوں۔ فرمایا کہ تبت یداک لعن اللہ علی مانع ان لی امان ولیس الامان لابن بنت رسول اللہ، یہ جملہ ارشاد کیا تھا اس کے جواب میں۔ تبت یداک لعن اللہ علی مانع ان لی امان ولیس الامان لابن بنت رسول اللہ، تیرے ہاتھ ٹوٹے ہیں، تیری امان پر خدا کی لعنت، بھلا میرے لیے تو امان ہو اور رسول کی بیٹی کے بیٹے کے لیے امان نہ ہو۔ قطع نظر اس کے کہ اس کے اندر عظیم فلسفے چھپے ہیں، میں اس وقت صرف اس جملے کی فصاحت و بلاغت کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور جو اس کے اندر فلسفہ ہے اس کی بات کرنے کا یہ وقت نہیں ہے، حالانکہ اس میں فلسفہ بھی موجود ہے، لیکن صرف فصاحت و بلاغت کی بات توجہ سنیے گا، جب میں توجہ دلاؤں گا تو آپ کو توجہ ہوگی۔ جملہ ذہن میں رکھیے کہ تبت یداک لعن اللہ علی مانع ان لی امان ولیس الامان لابن بنت رسول اللہ۔ دیکھیے یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ کوئی خراب آدمی کسی اچھے آدمی سے اپنی عزیزداری کا اظہار کر رہا ہے۔ اس کے پہلے بھی تاریخ میں ایک بہت ہی خراب آدمی سب سے اچھے آدمی کا عزیزدار تھا۔ اس کے پہلے بھی تاریخ میں ایک بہت خراب آدمی سب سے اچھے آدمی کا عزیزدار تھا، یعنی ابو لہب رسول اللہ کا چچا تھا۔ قرآن نے جس قیچی سے رسول و ابو لہب کی رشتہ داری کاٹی ہے وہ قیچی آپ کے ذہن میں ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ قرآن نے ابو جناب جس لفظ قرآن نے حضور سرور کائنات اور ابو لہب کی رشتہ داری کاٹی، اب بات وہی لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اس لفظ کی بلاغت نہج البلاغہ سے سمجھیے کیا ہے کہ اگر محمد ابو لہب کے رشتہ دار نہیں ہو سکتے تو میں تیرا رشتہ دار ہوں۔ گرامی حضرت عباس کو اللہ نے باب المراد بنایا۔ جو لوگ زیارت کو گئے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں گئے ہیں مولا انہیں طلب فرمایا۔ آپ کبھی روضہ عباس پہ جائیے تو امام حسین کے روضے پہ 8 لوگ روتے ہیں سارے، اور اپنے جو کچھ دل میں ہوتا ہے وہ حضرت عباس کے روضے مارتے ہیں، اور آواز گونجا کرتی ہے، یا ابل فضل یا بابل مراد۔ جنگلی عرب آتے ہیں دوڑتے ہوئے، یا مفاضل یا عباس، اور جو کچھ ان کے دل میں ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اس پر حیرت میں کہتے ہیں اللہ نے عباس کو باب المراد بنایا۔ اور علماء نے اس کی وجہ لکھی کہ عباس کی 2 مرادیں تھیں، دونوں میں سے کوئی پوری نہ ہوئی۔ شب عاشور یہ مراد تھی کہ لڑنے کی اجازت مل جائے، روز عاشور یہ مراد تھی کہ سکینہ کو پانی مل جائے، دونوں میں سے کوئی پوری نہ ہوئی۔ اللہ نے اس کا بدلہ یہ دیا ہے کہ عباس کو ابل مراد بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے دل میں جو مراد ہو، جو تمنا ہو، جو آرزو ہو، عباس کے وسیلے سے مانگیں، دعا کر لیجیے الہی بحق عباس